بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے تمام دیکھنے والے اور تمام دوست احباب، یا اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ تو دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت پیارا ہے۔ آج ہم بات کریں گے جانوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریمانہ برتاؤ۔ تو یقیناً دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانوروں کے بارے میں ہمیں جانوروں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا جانوروں کے ساتھ وہ کتنا عالی شان تھا۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسنٹ گاڈ فارم۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے جو چینل کے اوپر کافی ڈسکس ہوتی ہے گاڈ کے حوالے سے، لیکن اب ہمیں کافی دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ طارق بھائی، آپ کوئی ایسے کاروبار کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں جو تھوڑی انویسٹمنٹ سے ہو، تو اس کے لیے بھی ہم گاڈ سے ہٹ کے علیحدہ سے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ دیتے رہتے ہیں جو تھوڑے پیسے سے کاروبار ہو سکتا ہے پارٹ ٹائم۔ تو لیکن آج کے ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے، بہت ہی پیارا ٹاپک ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں کا فائدہ ہو سکے۔ جانوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریمانہ برتاؤ۔ جانوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی و کریمی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ مخصوص تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی جد و جہد کی اور ان کو اپنے رحم و کرم کے سایہ سے حصہ وافر عطا کیا۔ جانوروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید، ان کے ساتھ بہترین سلوک کی دعوت کی روشنی میں اپنے جانوروں کے ساتھ برتاؤ کا بھی جائزہ لیں۔ کیا ہمارے جانوروں کے ساتھ وہی برتاؤ ہے جس کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، یا ہم جانوروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لے کر عذاب الہی اور وعیدوں کے مستحق بن رہے ہیں؟ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے چھوٹے سے لے کر بڑے جانور تک کو ہمارے تابع اور زیر دست کر دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا ہمارا بچہ ایک بہت بڑے اونٹ کی مہار تھامے لیے جاتا ہے۔ یہ بس اللہ عز و جل کا کرم فرمائی ہے اور انسانیت کے ساتھ اس کا فضل ہے کہ ایک بڑے جانور کو ایک چھوٹا سا انسان کا بچہ اپنے تابع کیے رہتا ہے، ورنہ یہ ضعیف اور ناتواں انسان کی کیا حیثیت کہ وہ اس قدر بڑے اور قوی ہیکل، تند و مند اور اس سے کئی گنا بھاری بھرکم جسم اور جثہ کے مالک جانوروں کو آرام کر سکے۔ جانوروں میں خیر و خوبی، جانوروں کی اہمیت اور ان خوبیوں اور خصوصیات کو بتلانے کے لیے یہ بتلا دینا کافی ہے کہ قرآن کریم نے متعدد جانوروں اور حیوانات کا تذکرہ کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کئی ایک صورتیں جانوروں کے نام سے موسوم ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ یہ گائے پر ہے، اور سورۃ الانعام چوپائے، سورۃ النحل جو ہے وہ شہد کی مکھی پر ہے، اور سورۃ النمل چیونٹی پر ہے، اور العنکبوت مکڑی،
اور الفیل ہاتھی پر، اور ایک جگہ اللہ عز و جل نے جانوروں کے فوائد و خواص، ان کے منافع کو یوں بیان کیا ہے: اور اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بھی بہت سے منافع ہے، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم آدھی جان کیے نہیں پہنچ سکتے تھے، یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ یہ سورۃ النحل آیت نمبر 5 سے 8 تک کا ترجمہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جانوروں کے صفات حمیدہ اور ان کے معنوی اور اخلاقی خوبیوں کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا حکم کیا ہے۔ گھوڑے کے تعلق سے فرمایا: گھوڑے کے ساتھ روز قیامت تک خیر وابستہ ہے۔ تو دوستو، ہم نے اسلام میں اور قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی ہے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن پاک میں تو ماشاءاللہ کافی صورتیں ہیں جو جانوروں کے نام سے معصوم ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پیچھے ٹاپک میں بھی بتایا۔ تو دوستو، اللہ پاک نے ان کے جو نفع ہیں، فائدے ہیں انسان کے لیے، وہ بھی بیان کیے ہیں قرآن پاک میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کی جو اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ اب قرآن پاک کسی عام چیز کو ڈسکس نہیں کرتا، کسی عام چیز کے اوپر بات نہیں کرتا جو انسان کے لیے خاص کر فائدہ مند نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں جو انسان کو نفع دینے والی ہیں۔ تو دوستو، بجائے ہمیں نوکریوں کے یا دوسرے ممالک میں جانے کے، تو کیوں نہ ہم اس کام کے اوپر فوکس کریں، جو کہ ہماری کافی ویڈیوز اس کے اوپر بنتی رہتی ہیں کہ اپنے کاروبار کی طرف آؤ، اپنے کاروبار کی طرف آؤ۔ جو نوجوان نسل ہے، جو بے روزگار بھی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑے بہت پیسے سے انویسٹمنٹ کریں اور اس کے اوپر ایک دفعہ آ کے تو دیکھیں، جس کی جو گارنٹی نفع کی اللہ پاک نے دے رکھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بہت زیادہ ذکر ہے بکریوں کا اور گائے کا بھی اور اونٹوں کا بھی اور دوسرے جانوروں کا بھی۔ تو دوستو، اس میں یقیناً ہمارے لیے نفع ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ اس کام کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ لیکن انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسا باقاعدہ پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جو ہمیں کوئی معلومات فراہم کر سکے، نہ ہی ہماری کتابوں کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی ذکر آتا ہے کہ جو نوجوان جو ہے وہ ادھر موو کر جائیں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، آپ سے پھر ہماری وہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو فوراً ٹائم پر مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں۔ تو دوستو، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔